السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام شریعت یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ یہ سوال کیا گیا کہ کیا عورتیں جو پازیب پہنتی ہیں اس میں گھنگرو لگانا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی گھنگرو والی پازیب جو بجتی ہے اس کے لیے شرع کا شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے۔ تو یاد رکھنا کہ عورتیں جو پازیب پہنتی ہے، بالکل پازیب پہننا تو یہ اس کی گنجائش ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ وہ عورت کے زیورات میں آتے ہیں اور زیور عورت کے لیے ہر طرح کا جائز ہے، لیکن اس میں گھنگرو لگانا جو آواز پیدا کرتے ہوں، جو بجتے ہیں، وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور یا صرف بعض جو صرف گھنگرو پہنتی ہے، جیسا کہ آپ کو ابھی فوٹو میں نظر آ رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، ان مولاتن لہم ذہبت بابنتی زبیری الی عمر بن الخطاب، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ایک آزاد کردہ باندی تھی، وہ ان کی بچی کو لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئیں۔ وفی رجلہا اجراس، اور اس کے پیر میں جھانجن تھی، اردو میں جھانجن بولتے ہیں اور عام بھاشا میں جھانجرے بولتے ہیں، یعنی وہ پائل تھی جو بجتی تھی جس میں گھنگرو تھے۔ فقطعہا عمر، تو حضرت عمر نے اس کو توڑ دیا۔ وقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مع کلی جرس شیطان، کہ ہر جھانجن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، یعنی وہ جو لہو و لعب کے طور پر پائل میں گھنگرو باندھے جاتے ہیں، جو بجتے ہیں، جس کو جھانجرے بولتے ہیں، جو جھنجھن بجتی ہیں، ہر اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اب یہاں پر قابل غور بات ہے، فرمایا مع کلی جرس شیطان، ہر بجنے والی چیز کے ساتھ کیا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف عورت کے پیر میں پہننے والی پائل میں گھنگرو ہی منع نہیں ہے، بلکہ ہر اعتبار سے جو بجتے ہیں گھر میں گھنگرو، بالکل وہ منع ہے، چاہے بچی کے ہوں، چاہے بڑوں کے پیروں میں ہوں، چاہے گلے میں باندھی جائے، چاہے یہاں تک کہ فقہ فرماتے ہیں چاہے جانوروں کے گلے میں، جیسے آپ پہلے اونٹ بکری وغیرہ کے گلوں میں گھنگرو باندھتے تھے، یا بکریوں کے پیروں میں جو جھانجرے پہنائی جاتی تھی، وہ بھی بالکل منع ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ مع کلی جرسن شیطان، ہر بجنے اور ہر جھانجن کے ساتھ کیا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جھانجن یہ ایک قسم کا باجا ہوتا ہے جو بجتا ہے، اور جہاں باجا ہو وہاں فرشتہ رحمت، یعنی رحمت کے فرشتے جو ذکر و اذکار کے وقت آتے ہیں وہ نہیں آتے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ وعن بنانۃ مولات عبد الرحمن بن حجان الانصاری، کہ حضرت عبد الرحمن بن حجان انصاری کی ایک باندی تھی، بنانہ، یہ تابعیہ تھی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اکثر روایتیں ملتی ہیں۔ ان سے روایت ہے کانت عند عائشہ، تھا وہ حضرت عائشہ کے پاس تھیں، اذ دخلت علیہا بجاریۃ، کہ ایک بچی کو آپ کی بارگاہ میں داخل کیا گیا، لایا گیا، وعلیہا جلاجل، اور حالانکہ اس پر کیا ہے، جھانجنیں تھی، یعنی اس بچی میں کیا ہے، جھانجنیں پہنی ہوئی تھی بجنے والی، یصوتنا، جو کیا ہے، بج رہی تھی، یعنی آواز کر رہی تھی۔ فقالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، لا تدخلنہا علیہ، اس بچی کو میرے پاس ہرگز مت لاؤ، الا ان تقطعوا، مگر یہ کہ ان جھانجنوں کو تم کاٹ دو، توڑ دو، جلاجلہا، ان جھانجنوں کو توڑ دو۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ اجراس، کہ فرشتہ رحمت، فرشتے اس گھروں میں نہیں آتے
جہاں کیا ہے بجنے کی کوئی چیز ہو، باجے وغیرہ ہوں۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ نے اس بچی تھی، حالانکہ وہ جاریت نے فرمایا کہ بچی تھی، بچی کے پیروں میں یا گلے میں وہ بجنے والی جھانجھن تھی۔ حضرت عائشہ نے بالکل اسے منع فرما دیا کہ اسے میرے پاس مت لاؤ، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ جہاں بجنے والی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں کیا ہے رحمت کے فرشتے بالکل بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ ہاں مگر یہ کہ اس کے گھنگرو توڑ دیے جائیں یا جو بجنے والی جو بھی چیز ہے اسے توڑ دی جائے تو جو اب بجے نہیں تو اب کیا ہے اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بجنے والی کوئی بھی چیز ہو، چاہے عورت کے گلے میں ہو، چاہے بچوں کے گلے میں ہے، چاہے پیروں میں ہو، بالکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسے پہننا استعمال کرنے کی شرع نے اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ ہاں اگر وہ پائل یا وہ عورت کے لیے جو زیورات ہیں اس میں کوئی گھنگرو نہیں ہے، جو بجتے نہیں ہے، جو جھانجھنے نہیں ہے، بالکل اس کا پہننا بالکل یہ کیا ہے جائز ہے۔ ہاں اگر گھنگرو وغیرہ کو جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر الگ کر دیے جائیں تو بالکل یہ کیا ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور فقہائے کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جانوروں کے گلوں میں جو گھنگرو وغیرہ جو بھی پہنائے جاتے ہیں بالکل وہ بھی نہ پہنائے جائیں، پیروں میں جو جھانجھریں ڈالی جاتی ہیں وہ بالکل بھی نہ ڈالی جائے، اس لیے کہ یہ مطلقاً اس سے اجراس سے مطلق ارشاد فرمایا کہ ہر بجنے والی چیز کے ساتھ کیا ہے شیطان ہوتا ہے، تو وہ بھی بجتی ہیں، اور جو مطلب گھروں میں وہ جانور باندھے ہوتے اس میں بجتی ہیں تو وہ بھی کیا ہے بالکل منع ہے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے باجے حرام ہیں، بعض حالات میں جائز ہو جاتے ہیں، یعنی دوسرے ڈھول ڈمکے جو ہوتے ہیں باجے جو بجتے ہیں وہ بعض صورتوں میں وہ جائز ہو جاتے ہیں، جیسے افطاری کے وقت نقارہ بجایا جاتا ہے یا نکاح کی خبر دینے کے لیے جو نکارہ بجایا جاتا ہے تو اس کی تو جائز ہونے کی صورت نکل سکتی ہے، لیکن جو فرمایا کہ مگر جھانجھن یہ حرام لعینی ہے، یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ پہنے ہی جاتے ہیں لہو و لعب کے لیے، اس سے دینی کام مقصود بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے فرمایا یہ جھانجھنے بالکل حرام لعینی ہے۔ دوسرے باجوں کی بسا اوقات کچھ صورتیں نکل سکتی جواز کی، تو اسے بالکل بھی استعمال نہ کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جھانجھریں چاہے جانوروں کے گلے میں یہ بھی مناسب نہیں ہے، عورت کی اگر زیور جو پائل ہوتے ہیں پازیب ہوتے ہیں اس میں گھنگرو والے ہوتے ہیں بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر بجنے والی چیز کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے فرشتے جو ذکر و اذکار کے لیے آتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے، تو اسے منع فرمایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔